ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم ہے حق کے پیچھے چلو۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میرے امیر کا فرمان لوگوں کو خطاب کر کے مولا متقیان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ، صحیح راستہ یہ ہے تمہارے لیے، پہلے حق کو پہچانو، حق کو پہچان لوگے نا تو اہل حق کا پتہ تمہیں خود بخود لگ جائے گا۔ بندوں کو دیکھ کے حق نہ پہچانو، حق کو پہلے پہچانو، پھر جہاں حق ہو اسے اہل حق سمجھو۔ ہم حق کے محتاج ہیں، پہلے حق کو تلاش کرو، پہلے حق کو ڈھونڈو، پھر حق کے پیچھے چلو۔ حق کے پیچھے چلنے والے اور ہیں، حق جن کے پیچھے چلے۔ حق اللہ نے ہم پر احسان کیے، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے جو حق کا معیار ہے۔ اچھا میں اکثر کہتا ہوں، میری زبان پہ یہ جملہ اکثر آتا ہے، میں طالب علم ہوں، اور صحیح بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں، اور امام صادق کے مکتب کا طالب علم ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کرے وہ ہمیں بطور طالب علم کے قبول فرما لے۔ ہاں حق کہاں ملے گا؟ نہج البلاغہ میرے امیر کا خطبہ ہے۔ میرے امیر خطبہ دے کے کہتے ہیں اینا یطاح بکم وکیف یعمہون وفیکم اطرۃ نبیکم۔ جملہ پہ غور کرنا، علی کہہ رہے ہیں اینا یطاح بکم، کہاں دھکے کھا رہے ہو، کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ وَكَيْفَ يَعْمَهُونَ، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ وَفِيكُمْ عِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ، حالانکہ تمہارے درمیان نبی کی عطرت موجود ہے۔ مولا ذرا بتائیے یہ عطرت ہے کیا؟ اگلے جملے میں فرمایا ہم عظمت الحق وعلسنت الصدق وعلام الدین، یہ عطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں۔ حق کی مہاریں، مہار سمجھتے ہو نا؟ یہ جو اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے نا اسے مہار کہتے ہیں۔ اور مولا متقیان عربوں کو سمجھا رہے تھے جو اونٹ کو بھی جانتے ہیں، مہار کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ عرب جانتا ہے جدھر جدھر مہار جاتی ہے ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے۔ کا عطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر عطرت جائے گی ادھر ادھر حق جائے۔